بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا لیزا، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ شلی بے خبر سو رہی تھی کہ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور اس نے کروٹ لے کر دوبارہ سو جانے کے لیے کان پر تکیہ رکھ لیا، لیکن فون کی گھنٹی بجتی ہی رہی۔ بالآخر جھلا کر اٹھی، گھڑی پر نظر ڈالی، صبح کے 5 بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ کون صاحبہ ہیں؟ شلی، وہ ماؤتھ پیس میں گھرائی۔ باجی، میں رابعہ ہوں، کیا فوزیہ باجی آپ کے ہاں ہیں؟ نہیں تو، شلی چونک کر بولی۔ خدا جانے کہاں ہیں۔ دوسری طرف سے روحانسی سی آواز آئی۔ ساری رات گزر گئی ہے، کیا وہ گھر پہنچی ہی نہیں؟ میں نے 9 بجے اسے پرنس اسٹریٹ میں اتارا تھا، شلی نے کہا۔ وہ کہاں اتری تھی؟ آواز آئی۔ یہ تو یاد نہیں، اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی کام ہے، اس سے نمٹنے کے بعد وہ خود ہی گھر چلی جائے گی، شلی نے کہا۔ وہ اب تک نہیں آئی، ہر جگہ معلوم کر لیا، کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، رابعہ نے کہا۔ حیرت ہے، شلی بولی، اب کہیں اور دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شلی کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی دوسری ملنے والیوں کے نمبر ڈائل کر کے فوزیہ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، لیکن کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ اس کی الجھن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر ناشتے کی میز پر اخبار دیکھ کر پچھلی رات والا قتل یاد آیا، جس کی بنا پر انہیں چوروں کی طرح آرٹ گیلری سے فرار ہونا پڑا تھا۔ جھپٹ کر اخبار اٹھایا۔ آرٹ گیلری والے قتل کی خبر پہلے صفحے پر نظر آئی، اور مقتول کی تصویر دیکھ کر تو شاید وہ کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ وہ صمد نظامی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ صمد نظامی فوزیہ کا کزن اور منگیتر تھا، جسے فوزیہ بے حد چاہتی تھی۔ خبر کے مطابق آرٹ گیلری میں موجود کوئی فرد بھی لاش کی شناخت نہیں کر سکا تھا، لہٰذا تصویر کا کلوز اپ اس لیے شائع کیا گیا تھا کہ لاش کی شناخت ہو سکے۔ اس خبر کے نیچے دوسری خبر نظر آئی۔ یہ آرٹ گیلری کے اوپر والے ہوٹل سے متعلق تھی۔ کمرہ نمبر 92 میں بھی ایک لاش پائی گئی تھی، جس کے عین دل کے مقام پر چاقو سے وار کیا گیا تھا۔ اس لاش کی شناخت ہو گئی تھی۔ شہر کے ایک 10 نمبری بدماش فرازے کی لاش تھی، لیکن اس شخص کا سراغ نہیں مل سکا تھا جو اس کمرے میں مقیم تھا۔ ہوٹل کے رجسٹر میں اس کا نام مرزا طاہر بیگ درج تھا، لیکن حلیہ عمران پر فٹ ہوتا تھا۔ تو کیا اس نے ہوٹل کا کمرہ غلط نام سے حاصل کیا تھا؟ لیکن کیوں؟ آخر وہ تھا کیا؟ شلی کا ذہن الجھتا ہی چلا گیا۔ اگر واقعی کوئی اچھا آدمی تھا تو اس کے کمرے میں لاش کیوں پائی گئی اور خود غائب ہو گیا؟ کہیں صمد نظامی کا قاتل بھی وہ خود ہی تو نہ رہا ہو؟ خدا کی پناہ، صمد نظامی قتل کر دیا گیا اور فوزیہ غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری خبر پڑھے بغیر وہ سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد چونک کر خبر کا بقیہ حصہ دیکھنے لگی، اور پھر دفتن اس کے کھانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اب خبر کے اس مرحلے میں تھی جہاں اس کا اور فوزیہ کا بھی ذکر موجود تھا۔ روم نمبر 92 میں ان کے لیے کھانا لانے والے ویٹر نے ان دونوں کے بارے میں بھی پولیس کو بتایا تھا، اور ان کے حلیے بھی درج کرائے تھے۔ اب کیا ہوگا اگر پولیس اس تک پہنچ گئی؟ کتنی بدنامی ہوگی، اور پھر اس سے فوزیہ کے بارے میں بھی استفسار کیا جائے گا۔ وہ کیا بتائے گی کہ وہ کہاں اور کیوں غائب ہو گئی؟ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی بیبی؟ خانسامہ نے کہا۔ اوہ، وہ چونک کر بولی، پتہ نہیں کیوں، بالکل خواہش نہیں ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خانسامہ بولا۔ پتہ نہیں، شلی بولی۔ کارن فلیک ہی لے لو تھوڑا سا۔ نہیں بھائی، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ شلی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن پولیس کا معاملہ جگ ہنسائی، باپ کی پوزیشن کا خیال، سڑکوں پر چھیڑ چھاڑ کرتے چلنا اور بات تھی۔ فطرتاً بری لڑکی نہیں تھی، البتہ مزاج میں ضد کا عنصر غالب تھا۔ اگر لڑکے چھیڑ سکتے تھے تو لڑکیوں کو، تو لڑکیاں کیوں پیچھے رہیں؟ اور وہ چھیڑتی کب تھی؟ وہ تو انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ وہ سوچتی اور الجھتی رہی۔ اگر کسی نے اس کی اور فوزیہ کی صحیح نشاندہی کر دی تو کیا ہوگا؟ دادا جان تو زندہ ہی دفن کر دیں گے۔ وہ اس کی آزاد روی کے پہلے ہی سے مخالف تھے، لیکن ان کی لاڈلی بھی تو تھی، اس لیے برداشت کر رہے تھے۔ دفتن ایک ملازم نے ڈائننگ روم میں داخل ہو کر اطلاع دی کہ اس کی خوابگاہ والے فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ وہ مضطربانہ انداز میں اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ عجیب سی ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے فون کا ریسیور کریڈل سے اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، شلی اسپیکنگ۔ گڈ۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کون؟ شلی گرائی۔ جب سے پیدا ہوا ہوں کسی نہ کسی طرح ملک و قوم کے کام آتا رہا ہوں، لہٰذا ایک عدد نغمہ عرض ہے۔ احمقوں کی طرح ایک کی شکل تک رہا ہوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ جانے کیوں بھٹک رہا ہوں میں۔ اوہ، سمجھی۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی، پھر بولی، تو یہ تم ہو؟ اوہ، بے حد پریشان ہو کہ اب تم کیا کرو گی، اس لیے میں تم دونوں کو اپنے کمرے میں نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ آواز آئی۔
لیکن یہ کیا ہوا؟ شلی نے کہا۔ غنڈہ گردی، اچھا بھلا بیٹھا ہوا تھا کہ 3 بدماش چاقو سنبھالے ہوئے گھس آئے، بس پھر جلدی میں ایک کا کام ہی بن سکا۔ عمران نے کہا، تم آخر ہو کون اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ فوزیہ رات سے غائب ہے، میں نے اسے پرنس اسٹریٹ میں اتارا تھا۔ شلی نے کہا۔ گھڑی پر کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ عمران نے کہا۔ اسے وہاں کوئی کام تھا، مجھ پر نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ شلی بولی، میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر تم اپنی اصلی وضع قطع پر آ جاؤ تو تمہیں وہ بھی نہ پہچان سکے گا جس سے میرے کمرے میں تمہیں دیکھا تھا۔ عمران بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شلی نے کہا، پتلون اور شرٹ ترک کر کے شلوار قمیض میں آ جاؤ، ہیئر اسٹائل بدل لو، یعنی بیچ کی مانگ اور چوٹی، سر پر دوپٹہ بھی ڈالے رہو تو کیا بات ہے۔ 52 کی ہیلمن جو میں نے تمہاری کمپاؤنڈ میں کھڑی دیکھی تھی، ڈرائیو کرو۔ عمران نے کہا، دادا جان کی گاڑی ہے، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ شلی بولی، بہرحال وہ گاڑی ہرگز استعمال نہ کرنا جسے اب تک چلاتی رہی ہو۔ عمران نے کہا، کب تک؟ شلی بولی، جب تک میں نہ کہوں۔ وہ بولا، تم آخر ہو کون مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے؟ شلی نے کہا، شیراں دا شیر۔ عمران نے کہا، بکواس بند کرو اور فوراً مجھ سے ملو۔ شلی بھنا کر بولی، بکواس بند ہو سکتی ہے لیکن مجھ سے ملنا خوشی کی بات نہیں۔ عمران نے کہا، نہ ملے تو پچھتاؤ گے۔ شلی بولی، مل کر پچھتا رہا ہوں محترمہ۔ عمران نے کہا، میں فوزیہ کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ جانتے ہو ٹوائلٹ والا کون تھا؟ شلی نے کہا، نہیں، کون تھا؟ عمران نے پوچھا۔ فوزیہ کا منگیتر اور امزاد۔ شلی نے کہا، لیکن تم شناخت اور نشاندہی کی حماقت نہ کر بیٹھنا، یہ معاملہ اس کے اپنے آدمیوں پر چھوڑ دو۔ عمران نے کہا، آخر فوزیہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ شلی نے پوچھا۔ تم ہی بہتر اندازہ لگا سکو گی، مجھ سے تو دوسری ہی ملاقات تھی۔ عمران نے کہا، میں پوچھتی ہوں تم سے، کس طرح ملاقات ہو سکے گی؟ بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ شلی نے کہا، لائبریری میں آ جاؤ۔ عمران بولا، کیا مطلب؟ کس لائبریری کی بات کر رہے ہو؟ شلی بولی، تمہاری لائبریری کی، یہیں کے انسٹرومنٹ پر تم سے گفتگو کر رہا ہوں، پچھلی رات بھی یہیں گزاری تھی، لہذا اب ناشتے کا منتظر ہوں۔ عمران کی آواز آئی، کیوں ہوائیں چھوڑ رہے ہو؟ سیدھی طرح بات کرو۔ شلی بولی، چند زینے طے کر کے تصدیق کر سکتی ہو، میں تمہیں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر کتنا غیر محفوظ ہے۔ چوکیدار رات بھر ٹانگ پھیلا کر مزے سے سوتا رہا ہے۔ عمران نے کہا، اچھی بات ہے، میں آ رہی ہوں۔ شلی نے کہا، خالی ہاتھ نہ آنا، باورچی خانے سے کچھ پار کر لاؤ۔ عمران بولا۔ شلی نے ریسیور رکھ دیا اور دروازے کی طرف مڑی۔ لائبریری دوسری منزل پر تھی اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے سچ مچ وہاں عمران کو ایک آرام دہ کرسی پر نیند دراز پایا۔ اس نے اس کے دادا جان کا سلیپنگ سوٹ اور سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ دروازے ہی پر رک کر اسے گھورتی رہی۔ اگر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں تو؟ وہ بلاخر غصیلے لہجے میں بولی۔ میرے ساتھ تم بھی جاؤ گی، اور پھر ایسی صورت میں جبکہ ہوٹل کا بیرا تمہیں میرے کمرے میں دیکھ چکا ہے، اس کی شہادت تمہارے دعوے کے باطل قرار دیے جانے کا باعث بن جائے گی۔ عمران نے کہا۔ شلی طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے جواب نے اسے بے بسی کے احساس میں مبتلا کر دیا تھا۔ لیکن تم یہاں آئے ہی کیوں؟ شلی نے پوچھا۔ ہوٹل سے بھاگ کر، اور پھر کہاں جاتا؟ اس شہر میں بس یہی ایک گھر دیکھا ہوا تھا۔ عمران نے کہا۔ یہاں پہنچے کس طرح؟ ایگزاسٹ پائپ کے سہارے اوپر چڑھایا تھا، کھڑکی کا ایک شیشہ توڑ کر چٹکنی گرائی، اور پھر اندر۔ شاید برابر والے کمرے میں تمہارے دادا جان رہتے ہیں، لہذا لباس تبدیل کرنے میں کوئی دشواری بھی نہ ہوئی۔ عمران بولا۔ تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ شلی نے کہا۔ اسی یقین کے تحت کہ تم میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکو گی۔ لیکن ناشتے کا کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ شلی نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور انسٹرومنٹ کا ایک بٹن دبا کر کال ریسیو کیے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران میں عمران کو مسلسل گھورتی رہی تھی۔ دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولی، خانسامہ سے کہو کہ اب میں ناشتہ کر سکوں گی، لائبریری میں ہوں، یہیں لے آئے۔ ریسیور کیڈل پر رکھ کر عمران سے بولی، دادا جان کے کمرے میں چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی تمہاری موجودگی کا علم ہو جائے۔ شلی بولی، قاعدے کی بات ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا اور آرام کرسی سے اٹھ کر برابر والے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ آ گیا۔ بس اب جاؤ، اس نے ملازم سے کہا، برتن خالی ہو جانے کے بعد بلا لوں گی۔ ملازم چلا گیا اور اس نے تھوڑی دیر بعد عمران کو آواز دی۔ آتے ہی ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ شلی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر تھوڑی دیر بعد بولی، کہیں تم ہی اس کے قاتل نہ ہو؟ کس کا؟ عمران نے سر ہٹائے بغیر پوچھا۔ سمد نظامی کے۔ اگر میرے پاس سائلنسر لگا ہوا پستول ہوتا تو میرے کمرے میں پوری 3 عدد لاشیں پائی جاتی۔ عمران نے کہا۔ تم نے اسے چاقو سے مارا تھا؟ شلی نے پوچھا۔ چاقو کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، عمران نے مایوسی سے کہا۔ ممی اور ڈیڈی دھماکے والی چیزوں کے سخت مخالف ہیں۔ آخر ممی اور ڈیڈی نے اپنی بلا جلال آباد کے سر کیوں منڈ دی ہے؟ شلی نے پوچھا۔
آس پاس کے شہروں میں تو مجھے کوئی گھسنے ہی نہیں دیتا۔ عمران نے کہا۔ تم بھی 10 نمبری ہو؟ شلی بولی۔ ابھی میرا نمبر ہی نہیں آیا بھی تو 4 ہی تک محدود رہے گا۔ مسلمان ہوں، لاکھ برس 10 نمبری نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا۔ میں کہتی ہوں سنجیدگی سے گفتگو کرو، ورنہ۔ شلی بولی۔ ورنہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی میں نے۔ ارے ہاں، کیا فوزیہ نے تمہارا تعارف سہراب سے کرایا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اسے کیا جانے، میں خود ہی اس سے ملی تھی۔ شلی بولی۔ فوزیہ کی تحریک پر؟ عمران نے سوال کیا۔ نہیں، وہ تو آرٹ کے معاملے میں خاصی بے حس واقع ہوئی ہے اور آرٹسٹوں کو دنیا کی ناکارہ ترین مخلوق سمجھتی ہے۔ شلی نے کہا۔ لیکن آرٹ گیلری تک تو اسی کی ایما پر گئی ہوگی۔ عمران نے پوچھا۔ ذرا ٹھہرو، شلی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ فوزیہ کو سہراب سے منسلک کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کیا پڑی، سہراب مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ عمران نے کہا۔ اوہ، تو فوزیہ پر تمہاری نظر ہے؟ شلی نے کہا۔ اب میں اتنا کم نظر بھی نہیں ہوں۔ عمران بولا۔ پھر کیوں جھک مار رہے ہو؟ وہ میز پر ہاتھ مار کر بولی۔ جھک مارنے سے دماغ روشن ہوتا ہے۔ عمران بولا۔ میں سمجھ گئی، سمد نظامی کے قاتل بھی تم ہی ہو۔ شلی نے کہا۔ اگر واقعی ہوں تو تم دونوں نے مل کر مجھے قتل پر اکسایا تھا۔ روم سروس کا بیرا فوزیہ کو بھی شناخت کرے گا۔ تم دونوں اس کے قتل کا معاوضہ ادا کرنے میرے کمرے میں آئی تھی۔ عمران کہتا چلا گیا۔ خدا غارت کرے تمہیں، وہ گھونسا اٹھا کر بولی۔ میرا کھا رہے ہو اور مجھے پر غرا بھی رہے ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ مقدرات۔ عمران نے کہا۔ بلیک میلر بھی معلوم ہوتے ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ تم دوپہر کا کھانا بھی لائبریری ہی میں کھانے کی کوشش کرنا۔ عمران نے کہا۔ ارے تو کیا مستقل قیام کی سوچ رہے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ رات کو جب تمہارا چوکیدار میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہوگا چپ چاپ کھسک جاؤں گا۔ عمران نے کہا۔ اس کا وقت سے تو میں نپٹوں گی۔ شلی بولی۔ آپے سے باہر کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں ابھی تک میری ذات سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ عمران نے کہا، اور شلی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی سوچنے کی بات تھی۔ نہیں، اس کی ذات سے فائدے ہی پہنچے تھے، نقصان تو نہیں۔ لیکن یہ اس وقت یہاں کیوں دھرا ہوا ہے؟ کیا ان احسانات کا معاوضہ طلب کرے گا؟ مجھے ٹارزن ٹائپ کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ دفتن وہ شلی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اپنی وضع میں وہی تبدیلی لاؤ جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ عمران نے کہا۔ تم میرے نجی معاملات میں دخل نہیں کر سکتے۔ شلی نے کہا۔ تو پھر پردے میں بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہارا حلیہ تو جاری ہی ہو چکا ہے۔ کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل تمہیں پہچان کر تھانے کی طرف کھڈیر لے جائے گا۔ عمران نے کہا۔ خاموش ہو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ مجھے سوچنے دو۔ عمران نے شانے سکوڑے اور پھر ڈھیلے چھوڑ کر کافی پاٹ میں جھانکنے لگا۔ شاید دوسری پیالی بھی پینا چاہتا تھا، لیکن کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ طویل سانس لے کر کتابوں کی الماریوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم آخر فوزیہ کو سہراب سے نتھی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ شلی نے پوچھا۔ میں کوشش کر رہا تھا؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں یہی کہوں گی، شلی بولی۔ کہنے کو تو تم مجھے مریخ کا باشندہ بھی کہہ سکتی ہو، عمران نے کہا۔ جہنم میں جاؤ، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی، شلی نے کہا۔ اس وقت گھر سے نکالو گی تو نوکروں میں چہمک گوئیاں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں آتے نہیں دیکھا تھا، عمران نے کہا۔ تب پھر میں تمہیں گولی مار دوں گی، شلی بولی۔ شلوار قمیض پہن کر مارنا، تاکہ مرتے وقت اطمینان رہے کہ اپنے وطن میں ہی مر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات سوچنی ہی پڑے گی، کہیں فوزیہ انہی چاروں کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو جن سے تمہاری مت بھیڑ ہو گئی تھی، عمران نے کہا۔ خدا جانے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ آخر تم لڑکوں کو کیوں چھیڑتی پھرتی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سور کے بچے لڑکیوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ میری تو ہابی ہو گئی ہے۔ اگر کسی دن کسی لڑکے کو خوفزدہ نہیں کر پاتی تو رات کو گہری نیند سے محروم رہتی ہوں، شلی نے کہا۔ اور فوزیہ ایسے مواقع پر تمہارے ساتھ ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ضروری نہیں، ایسی مہم پر نکلتی ہوں تو زیادہ تر تنہا رہنے کی کوشش کرتی ہوں، شلی نے کہا۔ بے حد خوفناک ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا، پھر بولا، ذرا اپنی کلائیوں پر سے آستینیں تو ہٹانا۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ دیکھوں گا کہ انجیکشنوں کی عادی تو نہیں ہو، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، میں نشے باز نہیں ہوں، وہ آپے سے باہر ہوتی ہوئی بولی۔ معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا۔ یہ میں نے اس لیے معلوم کرنا چاہا تھا کہ تمہاری دوست فوزیہ انجیکشنوں کی عادی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی، شلی بولی۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کر رہے ہوگے، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم خود اپنے فیصلے کے تحت آرٹ گیلری گئی تھی یا اس کی تحریک فوزیہ کی طرف سے ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ آخر یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ شلی نے کہا۔ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنے حافظے پر زور دے کر میرے سوال کا صحیح جواب دو، عمران بولا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ فوزیہ کو کسی قسم کی بھی آرٹ سے دلچسپی نہیں ہے، شلی نے کہا۔ نہ ہو، لیکن مونا لیزا کی نواسی اسی کی ہم شکل ہے۔ بہت ایسے افراد کو اپنی طرف کھینچ لائی ہے جو ہر معاملے میں بالکل بحث ہوتے ہیں،
عمران نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، شلی نے کہا۔ لہذا ہو سکتا ہے فوزیہ ہی نے کہا ہو کہ چلو اس کے درشن کرائیں، عمران نے کہا۔ اگر کہا بھی ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ شلی نے کہا۔ بڑی نازک سی اہمیت ہے، عمران بولا۔ ہاں شاید اسی نے کہا تھا، شلی بولی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی نا بات، لیکن میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، شلی نے کہا۔ سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اچھا ہاں، تو تم نے سہراب سے گفتگو کرنے سے قبل اپنا تعارف کرا دیا تھا؟ عمران بولا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میرا اس سے تعارف نہیں تھا، لیکن وہ مجھے پہچانتا تھا، شلی نے کہا۔ اور جیسے ہی تم نے اس سے گفتگو شروع کی تھی، اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا، عمران نے پوچھا۔ اظہار نہ کرتا تو مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے جانتا ہے؟ شلی بولی۔ ٹھیک ٹھیک، عمران پر تفکر انداز میں سر ہلا کر بولا۔ ٹھیک ٹھیک کیا لگا رکھی ہے؟ فوزیہ پر کیوں اتنا زور دے رہے تھے؟ شلی نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اس سے قریبی تعلقات تھے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں تھا کہ وہ پیڈین کی انجیکشنوں کی عادی ہے، عمران نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہتیرے لوگ اپنی کمزوریاں دوستوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، شلی نے کہا۔ خیر، اسے بھی گولی مارو اور ذرا ایک وقوعے کا تصور کرنے کی کوشش کرو۔ پچھلی رات اگر میں تمہیں وہاں نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ دوسروں ہی کی طرح ہمیں بھی پولیس کے احکامات کا پابند ہونا پڑتا۔ اور وہ جملہ کیے بغیر خاموش ہو گئی اور عمران کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں، اور کیا؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ بات پوری کرو۔ ہمیں بھی وہ لاش دیکھنی پڑتی، شلی نے آہستہ سے کہا۔ اور پھر فوزیہ کا اس پر رد عمل کیا ہوتا؟ عمران نے سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے شناخت کر لیتی۔ اور پھر پولیس کا رویہ کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ عمران نے پوچھا۔ میں کیا جانوں، وہ مشتبہ افراد میں سے ایک ہوتی، عمران نے کہا۔ ہاں شاید۔ میں تم دونوں کو نکال لے گیا اور پھر تمہارے رخصت ہو جانے کے بعد ان 3 گنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ آخر کیوں؟ عمران نے کہا۔ واقعی الجھن کی بات ہے نا؟ عمران خوش ہو کر بولا۔ لیکن اب خدا کے لیے بتا دو کہ تم حقیقتاً کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں بہت دنوں سے سہراب کے چکر میں ہوں، اور اسی چکر کی بنا پر فوزیہ کی شخصیت سامنے آئی۔ فوزیہ کے توسط سے تمہارے درشن بھی ہوئے، عمران نے کہا۔ پھر وہی فوزیہ کی شخصیت؟ شلی بولی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ فوزیہ اور سہراب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہ سمجھوں، جبکہ حقیقت بھی یہی ہے، شلی نے کہا۔ غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ پہلی فرصت میں اس نے سہراب کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ آرٹ گیلری سے نکل جانے میں کس طرح کامیاب ہوئی تھی، عمران نے اسے بتایا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنے یقین کے لیے ٹھوس دلیل رکھتا ہوں، عمران نے کہا۔ وہ کیا ہے؟ میرے بائیں بازو کا زخم، جو ان میں سے کسی ایک کے چاقو سے لگا تھا، عمران نے کہا۔ اوہ، تو تم زخمی ہو، شلی نے کہا۔ بایاں بازو ہلانے میں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فوزیہ نے اسے اس کی اطلاع دی تھی؟ شلی نے پوچھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم اتنے سکون سے کھانا کھا کر میرے کمرے سے رخصت نہ ہو سکتی۔ وہ پرنس اسٹریٹ میں اس لیے ہوتی تھی کہ وہ جلد از جلد تم سے علیحدہ ہو کر سہراب کو فون کر سکے۔ تم نے اسے ایک ڈرگ اسٹور کے قریبی تو اتارا تھا، عمران نے کہا۔ خدا کی پناہ، تم اس حد تک جانتے ہو؟ ہاں، میں نے اسے عوامی ڈرگ اسٹور کے سامنے اتارا تھا، شلی نے کہا۔ اور اس نے وہیں سے فون پر سہراب کو مخاطب کیا تھا، عمران نے کہا۔ لیکن کیوں؟ اگر وہ سہراب کو اس حد تک جانتی تھی تو مجھ پر کیوں ظاہر نہیں ہونے دیا؟ شلی نے پوچھا۔ میں بھی دراصل اسی کا جواب چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن تم تو ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں کیوں کر علم ہوا کہ اس نے عوامی ڈرگ اسٹور سے سہراب کو فون کیا تھا؟ شلی نے پوچھا۔ راز کی بات ہے، تمہیں نہ بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ تو پھر میں یقین بھی نہیں کرتی تمہاری بات پر، شلی بولی۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ اچھا بتا دیتا ہوں، لیکن کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ میں نے سہراب کے ایک آدمی کو توڑ لیا ہے، معقول معاوضے پر وہ میرے کام کی اطلاعات فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی۔ اب یہ بتاؤ کہ سہراب نے تمہاری کون سی گٹھری کاٹی ہے کہ تم اس کے پیچھے اس طرح لگ گئے ہو؟ بھینسوں کا چکر ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیا مطلب؟ شلی بولی۔ یہ شخص کبھی PWD کی ٹھیکیداری کرتا ہے، کبھی بھینسوں کا تاجر بن جاتا ہے، اور کبھی آرٹسٹ۔ میرے مینیجر سے اس نے پچھلے سال پورے 40,000 ٹھگ لیے تھے اور غائب ہو گیا تھا۔ ادھر 2-3 ماہ سے پھر دکھائی دیا ہے، اور مونالیزا کی نواسی اسی کے ساتھ نمودار ہوئی ہے۔ کوئی لمبا چکر ہے اس بار، عمران نے کہا۔ جب تم اتنا کچھ جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ فوزیہ کہاں ہے؟ شلی نے پوچھا۔ یہ تو نہیں جانتا، ورنہ تمہیں بور کرنے کی بجائے براہ راست اسی سے بات کرتا، عمران نے کہا۔ او پیتھیڈین کے انجیکشن والی بات؟ شلی نے پوچھا۔ شاید یہ نشہ ہی فوزیہ اور سہراب کے تعلق کا باعث بنا ہو۔ فوزیہ اتنی مالدار تو نہیں ہے کہ اس قسم کے اخراجات برداشت کر سکے، عمران نے پوچھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو،
شلی سر ہلا کر بولی، خدا کا شکر ہے یہ باتیں تمہاری سمجھ میں تو آنے لگی ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن تم بلا کیا ہو؟ جو کچھ اپنے بارے میں بتاتے رہے ہو اس پر تو مجھے کبھی یقین نہیں آیا۔ شلی نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب دیکھنا یہ ہے کہ سہراب تم سے کیوں تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ عمران نے کہا، تم یہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ اپنی بھینسوں سے سروکار رکھو۔ شلی بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی کسی دوسری غیر قانونی حرکت کا پتہ لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے 40,000 کے ضائع ہو جانے کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ محض اعتبار پر ہم لوگ لاکھوں کا لین دین کرتے ہیں، کسی سے کوئی لکھا پڑھی نہیں ہوتی۔ عمران نے کہا، تو تمہارا خیال ہے کہ وہ مجھے کسی غیر قانونی حرکت میں ملوث کرنا چاہتا ہے؟ شلی نے کہا، اور نہیں تو کیا، تم دونوں کے درمیان آخرت کے سودے ہوں گے۔ عمران بولا، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، تم ضرور کوئی سرکاری جاسوس ہو۔ شلی بولی، میری شکل؟ ایسی شکلوں والے تو ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ شلی بولی، میں ایسا کوئی الزام اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوں۔ عمران نے کہا۔ شلی اسے غور سے دیکھتی رہی، لیکن چہرے پر حماقت معابی کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہ آیا۔ صفدر اور نیمو ٹاؤن ہال کے سامنے کھڑے اس ازدحام کو دیکھ رہے تھے جو صدر دروازے سے ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا دیوانگی ہے، صفدر نے کہا، اگر ہم ڈیوٹی پر نہ ہوتے تو ہم بھی اس دیوانگی میں مبتلا نظر آتے۔ نیمو نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، لیکن یک بیک یہ ہوا کیا؟ صفدر بولا، آرٹ گیلری کو پولیس نے سیل کر دیا ہے، لہذا فی الحال تصویروں کی نمائش ختم ہو گئی ہے۔ اس کی بجائے سہراب نے اپنے ماڈل مونالیزا کی نواسی کی نمائش کا انتظام کر لیا، ٹکٹ لگا دیا ہے اور ٹکٹوں کی بھی بلیک ہو رہی ہے۔ سارجنٹ نیمو نے کہا، کمائی کا بہترین ذریعہ۔ صفدر بولا، پتہ نہیں کہاں سے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہمارے محکمے کو ان معاملات سے کیا سروکار۔ سارجنٹ نیمو بولا، سہراب عرصہ سے زیر نگرانی ہے، 6 ماہ قبل دارالحکومت میں تھا، پھر دفتن غائب ہو گیا، ادھر 1 ماہ سے پھر X2 نے اس کا فائل کھول دیا۔ صفدر نے کہا، اور حضرت عمران لڑکیاں پکڑتے پھر رہے ہیں۔ صفدر آگے سے کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد نیمو نے کہا، مجھ سے تو اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی، بری طرح بلبلا رہی ہے۔ اپنے منگیتر کے لیے؟ صفدر نے پوچھا۔ جی نہیں، نشے کے انجیکشن کے لیے، بیچارہ منگیتر تو شاید یاد ہی نہ ہو۔ سارجنٹ نیمو بولا۔ دفتن بائیں جانب سے لیفٹیننٹ صدیقی نمودار ہوا، دفتر سے واپس ہونے والے تھکے ہارے کلرک کا سا حلیہ بنا رکھا تھا۔ آپ حضرات کے ٹکٹ؟ وہ ان کی طرف ایک لفافہ بڑھاتا ہوا بولا۔ اوفو، تو کیا اسی دروازے سے ہمیں بھی گزرنا پڑے گا؟ نیمو کرا کر رہ گیا۔ صدیقی اس کا یہ ریمارک سننے کے لیے تیار نہیں تھا، جدھر سے آیا تھا ادھر ہی نکلا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹکٹوں کے بغیر بھی داخل ہو سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ ازدحام جس انداز سے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ گیٹ کیپر ایک ٹکٹ چیک کرنے لگے تو 6 عدد یوں ہی اندر پہنچ جائیں۔ دیکھوں تو لفافے میں ہے کیا؟ نیمو لفافہ چاک کرتا ہوا بولا۔ لفافے سے 2 عدد ٹکٹ ہی برآمد ہوئے تھے۔ نیمو نے کہا، ہمیں بھی جلدی ہی کرنی چاہیے ورنہ بہت پیچھے جگہ ملے گی، شاید ہی کسی کو جگہ ملے۔ صفدر بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ نیمو نے کہا، یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو، اس کے لیے ایسے ہی 3 ہال درکار ہوں گے۔ صفدر نے کہا، یہ بات تو ہے، آخر کس حساب سے ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں؟ آؤ آؤ، صفدر آگے بڑھتا ہوا بولا، ہمیں بھی ایسی والہانہ پن کا اظہار کرنا ہے۔ پھر وہ بھی اسی بھیڑ میں شامل ہو گئے اور اپنے عقب میں آنے والے ریلے کے زور میں صدر دروازے سے گزرتے چلے گئے۔ ٹکٹ نیمو کے ہاتھ میں ہی رہ گئے تھے۔ اندر پہنچے تو اول سے آخر تک ساری سیٹیں بھری ہوئی نظر آئیں، زیادہ تر پر 1-2 افراد نظر آ رہے تھے، اور ہال کے 3 اطراف میں چھوٹی ہوئی جگہوں پر لوگ کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ یار کھڑے ہی رہنا ہے تو اسٹیج کے قریب ہی کیوں نہ رہیں، صفدر نے کہا اور بائیں جانب کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان راستہ بنانے لگا۔ وہ احتجاج کرتے رہے لیکن ان دونوں کے قدم نہ رکے۔ کوئی زیادہ الجھتا تو صفدر کہہ دیتا کہ وہ دونوں منتظموں میں سے ہیں۔ اس طرح اسٹیج کے قریب تک ان کی رسائی ہو گئی۔ واقعی، نیمو ہانپتا ہوا بولا، اس شہر کے لوگ بے حد شریف ہیں، جنہوں نے ٹکٹ خریدے ہیں وہ بھی اس بھیڑ یا دھسان پر احتجاج نہیں کر رہے۔ یہاں کی کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، صفدر بولا۔ دفتن اسٹیج پر ایک آدمی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ اسے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جلال آباد خوش ذوقی کے معاملے میں پورے ملک کی ناک ہے۔ فنون لطیفہ سے جو لگاؤ یہاں کے باشندوں میں پایا جاتا ہے، ہم نے اور کہیں نہیں دیکھا۔ میں ذاتی طور پر یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی مہذب اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی میں نے جوش و خروش کا ایسا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ بہرحال آج اب ملک کے مایہ ناز مصور مسٹر سہراب کے ماڈل کو ضرور دیکھیں گے، لیکن اس سے قبل ایک پروگرام ملاحظہ فرمائیے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور مولن کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، پروگرام کی ابتدا کہکوں سے ہونی چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ضرور ضرور، آوازیں آئیں۔ تو پھر میں جناب
چغت سہرائی کو زحمت دیتا ہوں۔ جناب چغت سہرائی۔ مولن کے پیچھے ہٹتے ہی ایک ہونک سا آدمی اسٹیج کے وسط میں آ کر کھڑا ہوا۔ بہت زور و شور سے تالیاں بجائی گئیں۔ شاید موصوف جلال آباد والوں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ انہوں نے مشہور اداکاراؤں اور گلوکاروں کے چلنے بولنے اور گانے کے انداز کی نقلیں اتارنی شروع کی۔ لا حول ولا قوہ، نیمو بڑبڑایا، یہ کیا مذاق ہے؟ صفدر کچھ نہ بولا۔ قریباً 20-25 منٹ اسی نکال کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد گلوکاراؤں کی آمد شروع ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ آج بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیمو طویل سانس لے کر بولا۔ آپ کا خیال درست ہے، قریب ہی کھڑا ہوا کوئی آدمی بولا۔ اول درجے کا فراڈ ہے سالہ۔ اتنی بے دردی سے اظہار خیال نہ فرمائیے، صفدر نے بڑی شائستگی سے کہا۔ آپ حمایتی ہیں اس کے؟ وہ آدمی پلٹ پڑا۔ جی نہیں، میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، صرف نام سنا ہے، صفدر نے کہا۔ اور شاید جلال آباد میں رہتے بھی نہیں ہیں، وہ آدمی بولا۔ آپ کا خیال درست ہے، صفدر نے کہا۔ اس لیے اس مردود کی طرفداری کر رہے ہیں، وہ بولا۔ کیا وہ جھوٹا ہے؟ مونالیزا کی نواسی کا وجود نہیں ہے؟ صفدر نے بڑی معصومیت سے سوال کیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، وہ آدمی بولا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے بھی اس قسم کے کام کرتا رہا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یقیناً جناب، میں یہیں کا باشندہ ہوں اور پہلے کبھی میں نے سہراب کے مصور ہونے کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ لوگ اسے PWD کے ایک ٹھیکیدار کی حیثیت سے جانتے تھے، وہ آدمی بولا۔ کچھ لوگ کمال حاصل کیے بغیر پبلک کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، نہایت خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ چھوڑیے جناب، نیمو بول پڑا، جو کچھ بھی ہے جلد سامنے آ جائے گا۔ بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جلال آباد کے لوگ بھی حیرت انگیز ہیں، صفدر بولا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سہراب فراڈ ہے، اس کی باتوں میں آ کر اس کے گرد مجمع لگائے رہتے ہیں۔ اس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر چوتھے گلوکار نے جیسی الاپنا شروع کر دیا، ایک ٹماٹر اس کی پیشانی سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ ٹماٹر مجمع سے پھینکا گیا تھا۔ پھر تو اسٹیج پر ٹماٹروں اور انڈوں کی بارش ہونے لگی۔ ساتھ ہی لوگ مونالیزا کی نواسی کو فوراً پیش کر دینے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ گلوکار پہلے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ مولن نے اسٹیج پر برآمد ہو کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ٹماٹروں اور گندے انڈوں کی بارش نے اسے زبان ہی کھولنے نہ دی۔ پھر اچانک سارے ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ چیخوں، کراہوں اور گلگپاڑے سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ دونوں دیوار سے چپک کر کھڑے ہو گئے۔ اندھیرا ہوتے ہی نہ جانے کیا ہوا تھا کہ بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ ان دونوں نے دیوار سے چپکے اسی جانب کھسکنا شروع کر دیا جدھر سے ہال میں داخل ہوئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔